اللہ نے روز ازل سے ہر قوم میں ہر زمانے میں مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے آزمایا ہے، اور آزمانے پر مقصد یہ ہے کہ ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، انہیں ترقی دی جائے، ان کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے، تبدیلی لائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ مثالیں دیکھ لو تاریخ کی، حضرت نوح علیہ السلام سب سے جلیل القدر نبی ہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں محنت کی، صبح شام اللہ نے ان کی محنت کا منظر 29ویں پارے میں سورہ نوح کے نام سے ہی پوری سورت میں حضرت نوح کا صبح شام قوم کے پاس جانا، ٹھوڑی پکڑ کر سمجھانا، اور ان کے سامنے آخرت، جہنم، دوزخ، قیامت کا منظر ایسے خیر خواہانہ انداز میں رکھنا، بھوکے پیاسے، دھوپ سردی گرمی سب برداشت کرتے ہوئے 950 سال محنت کرتے رہنا، اور قوم بدلے میں مذاق اڑاتی رہے گی، تانے دیتی رہے گی، پتھر مارتی رہے گی، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ایک دن 2 دن کس کی بھلائی کے لیے ہم روزانہ تمہارے پاس، مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 900 سال تمہارے پیچھے پھرتے رہے، اور حال یہ ہے کہ 80-82 لوگ بھی اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اتنی کم تعداد، اگر روزانہ ایک انسان بھی اگر مان لیا جائے، مہینے میں ایک انسان بھی مان لیا جائے، تو 900 سال جس نبی نے محنت کی ہے اس کے کم از کم 900 آدمی تو ہونا چاہیے۔ جلیل القدر نبی ہیں، حالات آنا ان کے مرتبے و مقام کو نیچا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے عزم و استقلال کو قیامت تک کے لیے ثبت کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائشیں، ان کا صبر اور ان کا استقامت، پھر وقت نے کیا کروٹ لی، جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کی تحقیر اور توہین ہو رہی تھی، جسے ستا رہے تھے، آج وہی جانوروں کو ساتھ لے کر، چھوٹی سی جماعت کو ساتھ لے کر، ایسی جگہ پر جہاں پانی تک نہیں دکھتا ہے، کشتی میں سوار ہو کر مزے سے جا رہا ہے سمندر کا سفر کرتے ہوئے، اور جو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، وہ ڈوب ڈوب کے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ تاریخ نے کیا سبق دیا؟ ایک دور حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی پر بھی آتا ہے آزمائشوں کا، اور ستانے والے ڈوب جاتے ہیں، اور مظلوم اور حق پر جینے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات اور سمندر کے کنارے دکھاتے ہیں۔